نہیں کوئی میں تو نہیں ویکھیا آندے ہن بزرگاں نے آکھیا بندے دے سر چ نا کتے نے چک مار دیتا انہوں کسے بندے آکھیا اور کتے پیر نو وڑ دینے کتے لنگ دے بندے ہاتھ منہ چ پا لی دینے اوہ اللہ دے بندے تیرے سر چ کتا کتھوں پڑ گیا او سا کیا بزرگاں دا بیڑا گرک ہوئے او سا کیا وہ کیویں او سا کیا میں کسے بزرگ دا بیڑا گرک ہوئے اس میں نوا کیا سی کتا پہ تے بہ جائی دا او جدوں میں نو پیا میں بہ گیا وہ اتھوں آ پیا ایدہ مطلب ہے کئی باری بزرگاں دا بھی بیڑا گرک ہویا ہوگا سوچ سمجھ کے گل نہیں کر دے کئیاں بزرگاں نے کی فرمایا ہے انہوں نے کہا جتھے کوئی لگ گیا اب بھائی کی لوڑ ہے گل کرن دی جتھے کوئی لگ گیا رکھ بزرگاں قرآن تے ہاتھ اگر تو مسلمان ہے رومے تو بزرگی نو جے بندے جتھے لگے سن ٹھیک لگے سن اللہ محمد نو کیوں بھیج دیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دا مطلب ہے بندے ٹھیک نہیں سن لگے جیڑا بندہ شراب نہیں پیندا کدی شراب پین والے بہ کے تدبیر نہیں کی تھی کہ اے دا کی کریے ہون سوچو جدوں باہر نکل کے آکھے نا اے شراب پینا نا بہت برا کام ہے اودوں پھر وہ بیندے نے تو ساتھ توجہ نہیں فرمائی اودوں بہ کے تدبیر کر دینے پہ ایدہ کی کرنا ہے پیندے اسی کرو ہاں پیندے اپنے پیسے تو ہاں بندہ پوچھے تینوں ساڑھی کی تکلیف ایدہ مطلب ہے تدبیر مخالفت دی اودوں شروع ہوئی ہے جدوں اسے اگے گل کی تھی جدوں تک اپنی ذات تک دین رہے میں پہنا جدوں تک دین اپنی ذات تک رہے کوئی مخالفت پیدا نہیں ہوتی جدو بندہ اس دین نو ترویج کرن لگتا ہے نا اگے چلان لگتا ہے اودوں پھر وہ سارے بہ کے آندے نے بندہ پوچھے تینوں کی بھائی پیندے اسی ہاں اے دے خلاف کوئی تدبیر کرو ہون پتہ لگ گئی نبی دے خلاف تدبیر کدوں ہوئی نہیں تو سا غور ہی نہیں فرمایا جدوں تک کہ پورا قرآن نبی پاک دے قلب وچ رہا ہے کسے نو کوئی تکلیف نہیں سی لگی جے تکلیف شروع ہون لگی جے تدبیر ہون جدوں پیغمبر نے چاو کچھ کھلو کے آکھیا متریاں ماما نال نکاح حرام ہے تو ساکیر سنے ہیں بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے جس نے تمہارے باپ سے نکاح کیا وہ تمہاری ماں ہے دو پہنا نال کٹھا نکاح حرام ہے بیوی نو اماں کہہ کے طلاق دینا حرام ہے شراب حرام ہے سود حرام ہے زنا حرام ہے بت پرستی حرام ہے اے جننے حرام کر دے سننا سارے کٹھے ہو گئے انہاں پہ کے پھر تدبیر کی تھی یا انہوں پنڈوں کر دیو یا انہوں قید کر دیو کہ یا انہوں قتل کر دیو سخت پروگرام انہوں دے قتل دا سی مکہ بچو رات آئی ہے جتنے انہوں قتل دا پروگرام بنائے پوری دنیا دے علماء نے دسے قتل دا پروگرام انہاں دا سی اے تدبیر انہاں دی سی میں ہی کوئی ترلا کرنا قرآن دا واسطہ جے علماء کرام جے تے تسی عالم ہو تے لوگاں نو دسو کہ کافران دی تدبیر سارے جہان نو دا چھڑی جے محمد نو بچان دی ترمید دے ہی نہیں بھائی قتل دی تدبیر کافران کی تھی تے بچان دی تدبیر وہ یار اللہ کی تھی افسوس ایک غلط ہے کہ کافران والی تدبیر دا سارے جہان نو پتہ ہے کہ جڑی اللہ نبی نو بچان دی تدبیر کی تھی شکریہ کیوں نبی نو مارنا چاہتے سا اے دی وجہ تو کہ جدو اے ہی نہ رہا اے دا حلال حرام کر دیں گے اے دا حرام حلال کر دیں گے جائز ناجائز کر دیں گے ناجائز نو جائز کر دیں گے اے نو ہی مارو جدو نبی دے قتل دا پروگرام بنیا اللہ فرمایا وہ تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے ہاں نہ نظام مکے گا نہ ناظم مکے گا نہ ورثہ مکے گا نہ وارث مکے گا یہ حفظ میں رہے گا ہم محافظ کو مرنے نہیں دیں گے اللہ فرمایا روڑائی کوئی نہیں کرو جڑی تدبیر کر دے اللہ نے کی تدبیر کی تھی نبی نو بچان دی 10,000 لوکاں نو جے تے تینوں پتہ نہیں تو پھر تے چلو جاہل ہویا تے جے تینوں پتہ ہے پھر یا تو میسنا ہے نہ یا تو کون ہے
مہربانی کر دس، وہ میں دسنا تے قرآن سامنے رکھ کے دسنا، قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسنا۔ ان کا پروگرام، شکریہ، ان کا پروگرام تھا کہ پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے پیغمبر کو خبر کر دی کہ آج رات تیرے بستر پر حملہ کرنا چاہتا، سبحان اللہ، آج رات وہ تیرے بستر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے تدبیر کر لی ہے، میں نے بھی تدبیر کر لی ہے۔ انہاں 12 بدماش تیار کیتے نے، 12 قبیلے نے اپنا اپنا نمائندہ دیتا ہے کہ رل کے حملہ کریے، تاکہ قصاص دینا پہ تو سارے دے لئیے، دیت دینی پہ تو سارے دے لئیے۔ میرا حبیب میں بھی انتظام کر لیا، تدبیر، میرا موضوع تدبیر ہے۔ فرمایا حکم فرمائیے کہ آپ کی کیا تدبیر ہے؟ اللہ کی آواز آئی، میری تدبیر یہ ہے کہ آج رات تو اپنی چارپائی پہ نہیں ہوگا، اور چارپائی بھی خالی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، واہ نوجوانوں، سر اٹھاؤ میرا، آج رات تیری چارپائی پر تو نہیں ہوگا، اور چارپائی بھی خالی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ نے دسیا کہ خالی نہیں چھوڑ کے جانا، تو پھر خالی نہ چھوڑوں تو جاتے وقت کیا کروں؟ فرمایا اپنے جیسے کو لٹا کے چلا جا، اپنے جیسا کو لٹا کے چلا جا۔ دیگر ویلے اللہ کی تدبیر دے مطابق پیغمبر نے بلا کے حضرت علی نو آکھیا، یا علی آج رات مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرے بستر پہ میری جان کو خطرہ۔ پھر فرمایا میں بستر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علی فرماندن جی حکم۔ فرمایا آج کی رات آپ میرے بستر پر سوئیں گے۔ حضرت علی نے پوچھیا ہوئے بندے کنے بجے آنے نے، کنے آنے نے، نیزے لے کے آنے نے، تیر لے کے، میں مجرم ہاں۔ ابو طالب دے پتر نے ایک ہی گل پوچھی ہے، آپ تو بچ جائیں گے نا؟ نبی فرمایا نام یا علی، مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ آج میرے تحفظ کا ایک ہی تدبیر ہے کہ آپ لیٹ جائیں، آپ سو جائیں۔ جیڑا بندہ تو انو آندہ نے تو میری جان ہے، او ذہن چلے آؤ ذرا، بندے آندے نے تو میری جان ہے، روپیہ 2000 آئی، ہو سکے 4000 ہے، تو تے اپنی جان ہے۔ موٹر سائیکل 10 منٹ دے، ہو سکے لے جا، میں کسی نے نہیں دیندہ پر تو میری جان۔ یہ جنہیں بندے جان آندے نے ایک دوجہ نے، کیونکہ جان جنہوں آکھی ہے نا وہ اندروں مک جان۔ لفظ ہی ایسا ہے، ایک شعر بھی میں پڑھنا ہونا تھے، ایک شعر ہے کہ تجھ سے بچھڑ کر زندہ ہے، ہاں آؤندہ تو انہوں جو پھر میسنے ہوئے، تجھ سے بچھڑ کر زندہ ہے جان بہت شرمندہ، یعنی یہ ایسا لفظ ہے جان بہت شرمندہ ہے۔ تو اسی دوست کسی نے جان آکھو وہ ہر شاہ لٹا دیندہ ہے کہ یار یہ تو تے اپنی جان ہے۔ یہ جنہیں کنڈیکٹر ڈرائیور ایک دوجہ نو جان آندے نے، پاکستان تے بندے بڑے اوترے نے، انہاں نیٹ تے جاپان چوں بیبیاں منگوائیاں نے کہ تو میری جان ہے، وہ آ کے رڑ گئیاں نے پاکستان، نہ کو جان لبھی ہے تے نہ اپنے پیسے لبھے، وہ بٹوا بھی لے گئے نے تے او دے بیچاری دے کاغذات بھی لے گئے نے، تے لفظ نہ ہی آکھے جان۔ قبلہ دیاؤن تک صلوات تے پڑھو نہ ایک مرتبہ۔